بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں آج کا ہمارا بی لفٹ ہے 41واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا ہے، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم جو ہے وہ ہے ضابطۂ معیار کے مطابق رسمی و غیر رسمی خطوط ای میل لکھ سکے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم لکھنے کی صلاحیت ہے، تو ہم اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ خط لکھنا، اس کو فن ابلاغ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابلاغ کسے کہتے ہیں؟ یہ پہنچانا کسی چیز کو، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کو مکتوب بھی کہتے ہیں، مکتوب نگاری برقی خط۔ ٹھیک ہے، تو مولوی عبدالحق جو کہ ببائے ہیں اردو کے، ببائے اردو جسے کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ خط دلی خیالات و جذبات کا روز نامچہ اور اسرار حیات کا صحیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے دل کے خیالات، جذبات اور پوشیدہ جو آپ کی زندگی کے راز، ان کا ایک صحیفہ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب کوئی شخص سامنے موجود نہ ہو تو آپ اپنی بات اور گفتگو اسے لکھ کر بھیجتے، تو جو لکھی ہوئی چیز آپ اس کو سینڈ کریں گے، بھیجیں گے، اس کو مکتوب نگاری کہتے ہیں، خط کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے، اور یہ آدھی ملاقات، اس کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں۔ میں آپ سے مل رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہماری ملاقات یہ مکمل ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے نہیں ہوں تو آپ کو کوئی خط بھیج رہا ہوں، تو یہ ہماری نصف ملاقات، آدھی ملاقات۔ خط کے دو بنیادی قسمیں، ایک ہے رسمی اور ایک ہے غیر رسمی خط۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیں کہ خط کی اقسام، رسمی خط کسے کہتے ہیں اور غیر رسمی خط کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں رسمی خط۔ رسمی خط جو ہوتا ہے بچوں، وہ کاروباری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کس کو لکھتے ہیں؟ حکام کو، افسران کو، یا عہدے داران کے نام ارسال ہوتا ہے۔ ارسال کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، سینڈ کرنا۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک مخصوص مقصد اور واضح مدعا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایک مخصوص مقصد ہوتا ہے جس کے تحت اس خط کو ہم لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے کن الفاظ کا چناؤ کرنا ہے؟ اس میں احترام کا، تکریم، شائستگی کے الفاظ کا خاص اہتمام رکھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے الفاظ کا چناؤ بہترین انداز میں کرنا ہوتا ہے۔ غیر رسمی جو ہوتا ہے خط، یہ دوستوں، رشتہ داروں کے نام لکھا جاتا ہے، اور اس میں بات چیت میں بے تکلفانہ انداز اور عام الفاظ، جس طرح ہم گھر میں بولتے ہیں، آپس میں بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں اپنے دوست، کیونکہ یہ خط لکھا جاتا ہے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی پھپھو کو، اپنے ماموں کو، اپنے کزن کو، ٹھیک ہے، اپنے چاچا کو، اپنے بھائی کو، اپنے والدہ کو، اپنے والد کو۔ تو اس میں لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے بے تکلفانہ، یعنی کہ عام الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد خط لکھنے کا مقصد محض شکایت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ حال احوال دریافت کرنا ہے، اور اس کا کوئی مخصوص رسمی طریقہ کار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اب رسمی غیر رسمی خط کی پہچان دیکھ لیں۔ رسمی خط کسی افسران، عہدیداران کے نام لکھا جاتا ہے، اور غیر رسمی کسے لکھا جاتا ہے؟ اپنے کسی عزیز کے نام۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر رسمی خط کے اندر انداز آپ کا باادب اور تکریم پر مبنی ہونا چاہیے، جبکہ غیر رسمی کے اندر بے تکلف اور دوستانہ۔ تو طریقہ جو رسمی خط کے اندر ہونا چاہیے بچوں، مخصوص اور باقاعدہ طریقہ، اور غیر رسمی کے اندر عام بات چیت، جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلاس میں یا گھر میں آپ بولتے ہیں، اسی طرح آپ اس کے اندر الفاظ لکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آتا ہے برقی خط، جسے ای میل۔ ٹھیک ہے، ای میل، اس میں آپ جو ہے وہ موجودہ دور کی ضرورت اور پیغام رسانی کا سب سے، کیونکہ ہم خط پہلے لکھتے تھے، ٹھیک ہے، جب یہ موبائل نہیں تھا لوگ خط لکھتے تھے، کاغذ پہ لکھ کے بھیجتے تھے۔ اب موبائل آ گیا، ٹھیک ہے، کمپیوٹر آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، تو ہمارے لیے یہ بہت، کہ ایک اپنی بات کو دنیا کے کسی بھی کونے میں 1 منٹ تک ہم پہنچا سکتے ہیں، سیکنڈ میں آپ کی بات پہنچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وقت اور کاغذ کی بچت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا سبق یہی تھا کہ بہترین ابلاغ کے کیا کون کون سے ذریعے، کہ درست الفاظ کا چناؤ کرنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد خط اور برقی خط میں کیا فرق ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خط اور برقی خط میں، یعنی کہ برقی خط کسے کہتے ہیں؟ ای میل۔ اس کے بعد یہ ہے سلائیڈ، یہ اساتذہ کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے، کہ خط کو کس طرح ہم نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا پیٹرن لکھا ہوا ہے، خط کا ڈھانچہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شہر کا نام لکھنا ہے، جس طرح راولپنڈی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کمرہ امتحان، یہ چیز آنی چاہیے، از کمرہ امتحان یا کمرہ امتحان آ جائے۔ اس کے بعد ختمہ سکتہ کچھ بھی نہیں لکھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ آنی چاہیے، تاریخ کا طریقہ جو ہے وہ آپ نے اسی طرح لکھنا جس طرح
मैं इधर लिख देता हूँ कि 2 अप्रैल 2026, ठीक है, इस तरह आप तारीख लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आपने किसको लिखना है, प्यारे अब्बू जान, अम्मी जान, चाचा जान, चाची जान, खाला, मामू। उसके बाद फिर आपने अलामत लगानी है जिसको अलामत निदाइया कहते हैं। उसके बाद फिर आपने अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम के बाद भी अलामत लगाएं और नीचे आपका मज़मून शुरू हो जाएगा। आपने जो शुरू करना है ख़त, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और उसके बाद आपने लिखते जाना है जो आखिर में सब घर वालों को सलाम वस्सलाम, आपका बेटा। उसके बाद नीचे आपने लिखना है जीम दाल हा या हमजा या, ठीक है। तो ख़त निगारी के अहम हिस्से, सबसे पहला हिस्सा पेशानी का होता है जिसे जहाँ मुख्तलिफ या मुकाम और तारीख लिखी जाती है। दूसरा अलकाबात और आदाब का होता है जिसको ख़त लिखा जाए उसे मुखातिब करना। तीसरा नफ्स मजमून, यानी कि ख़त का असल मुद्दा, मकसद क्या लिखना चाहते, क्या पैगाम देना चाहते। एंड जो है उसका इख्तिताम अलविदाई, ठीक है। ये जो खाका है, ख़त का तरीका है, इसको नोट करना है, बच्चों ने लिखना है, असातिज़ा बच्चों से लिखवाएं और बार बार इसकी सरगर्मी करवाएं, ठीक है। तो हमारा आज का जो काम है वो ख़त्म हुआ। तदरीसी जांच घर में निखार के लिए घर में काम दे दें। तो ख़त का जो हमारा था आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। कल इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।